کسی نے ایک سوال کیا، ہمارے ایک دوست کی شادی ہے، اس دوست کے گھر یعنی ماں اور باپ اس کو شادی کی رسومات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جبکہ وہ کرنا نہیں چاہتا، وہ شخص کیا کرے؟ کیونکہ اگر وہ نہ مانے تو ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہ مانے تو ماں باپ کی نافرمانی میں شامل ہوگا، برائے کرم تفصیلی جواب دیجیے۔ دیکھیے، اب سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت میں نہیں ہوتی، ٹھیک، یہ اصول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت میں نہیں ہوتی۔ اللہ جس چیز سے ناراض ہوتا اس معاملے میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی، پھر چاہے والدین کیوں نہ، اس لیے کہ والدین بھی اللہ کی شریعت کے ماتحت ہیں، اور شریعت نے جب رسومات کو حرام قرار دیا بے وجہ ہی، تو ظاہر سی بات ہے مجھے اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اب رہا والدین کو کیسے سمجھائے، تو والدین کو آپ سمجھائیے۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں جو پریکٹیکلی ہوا، میں بتاتا ہوں خالی، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ یہ کریں، لیکن ہو سکتا ہے اس سے کچھ آپ کو نصیحتیں ملے یا کچھ اس میں اسباق ملے۔ ایک صاحب تھے، ان کا معاملہ یہی ہوا کہ ان کے والدین نے کہا تمہاری شادی تبھی کریں گے جب تم رسومات کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا دیکھیں شادی تو مجھ پر فرض ہے، ابھی اس شادی سنت بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال عام حالات میں سنت ہے، لیکن جو انسان کو ڈر ہو کہ وہ غلط کام نہ کر رہے تو اس کے لیے تو فرض ہوگی۔ تو کہا مجھ سے فرض ہے، شادی تو مجھے کرنا ہے، اب آپ کراؤ مت کراؤ آپ کا ذمہ ہے، ورنہ گناہ کا آپ ذمہ دار ہوں۔ والدین نے شادی طے نہیں کہا رسومات نہیں کریں گے تو ہم فلاں کریں گے، یہ کریں۔ انہوں نے کہا دیکھیے میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ بہرحال ظاہر سی بات ہے، والدین بچے جتنا والدین کو چاہتے والدین بھی تو بچوں کو چاہتے ہیں نا اتنا۔ بہرحال انہوں نے کہا دیکھیے آپ رب کو ناراض کر کے مجھے خوش نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو خوش نہیں کر سکتے، اور میں بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو شادی بھی تیری طے کریں گے، رسومات بھی کریں گے۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا، جس دن نکاح تھا اس دن فجر کی نماز کو گئے اور گھر سے آئے نہیں گھر پر۔ اب والدین پریشان کہ بچہ کہاں چلے گیا، اثر میں بہرحال ان کا نکاح تھا۔ اب ظہر ہو کہ ظہر تک نہیں پہنچے، فون لگائے بھائی کہاں ہیں، تو بولے میں تو یہاں آرام سے ہوں، سوچنا آپ کو ہے۔ اب ٹھیک ہے، رسومات اگر آپ کریں گے تو میں نہیں پہنچتا ہوں گھر پر۔ اب تک یہ روک دیے تھے، لیکن وہ شادی کے دن کے رسومات، پھر بعد میں وہ جو رہتا وہ سب ان کے پلاننگ تھے کہ تھوڑا لیٹ کریں۔ کہا میں تو نہیں آتا اب۔ تو والدین بڑے پریشان ہوئے، کہا مت آؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ اثر قریب آ گئی، واقعے میں نہیں پہنچے ہوں۔ والدین پریشان، کیا ہے، ایک سینٹر بھی فون آیا، کیا بھگا دیتے بچوں کو، بچے آ رہے نہیں۔ میں نے کہا میں کیوں آپ کے بچے کو بھگاؤں گا، نا میرا اس سے کانٹیکٹ ہوا اب تک نہ مجھ سے ملا۔ بہرحال اثر قریب آ گئی، پھر فون کیا، موبائل چالو تھا ان کا، کہا کہ دیکھو بیٹا آ جاؤ۔ تو کہا آ تو جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے، شادی ایک سنت ہے لیکن وہ سنت طریقے میں ہو۔ تو کہا دیکھو تم ہمارا گناہ کرو۔ تو میں کہا آپ سے میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں، نہ آپ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کر کے میں آپ کو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو مخلوق کو راضی کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ اس سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا، مخلوق کو آپ راضی۔ تو کہا میں آپ کو ناراض نہیں کر رہا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ میرے کو نماز نہ پڑھنے دیں اور میں پڑھوں اور آپ ناراض ہوتی ہے، ناراضگی شرعی ناراضگی نہیں ہے، یہ چلتا ہے۔ آپ چاہے پھر سعد بن وقاص کی والدہ اس لیے تو ناراض تھی، ایمان قبول کر لیے تھے، تو یہ ناراضگی نہیں چلتی والدہ نے۔ کہا یہ تو نہیں چلیں گے۔ کہا ٹھیک ہے مت آؤ۔ کہا ٹھیک ہے میں نہیں آتا ہوں۔ عصر کی نماز ہو گئی، وہ نہیں پہنچے ہو مسجد کے اندر، اعلان چکے ہو چکا تھا۔ آپ والدین بڑے پریشان ہوئے، وہ بھی لڑکا اسٹبن تھا، مطلب مضبوط تھا اپنے اس میں۔ والدین بولے پھر فون کریں کہ دیکھو آ جاؤ، کر دیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ رب کی اطاعت کر رہے ہیں اپنی، اور اب میں بھی آپ کی اطاعت کروں گا، لیکن جب آپ رانا ناراض کرے تو میرے لیے اطاعت درست نہیں تھی۔ بہرحال پھر وہ پہنچے، والد بھی خوش ہوئے، جو شادی لیٹ ہوئی پھر مغرب کی بات ہوئی، لوگ بھی خوش ہوئے کہ بچے نے دیکھو والدین کو راضی کیا، والد بھی بڑے خوش ہوئے۔ اور اس کے بعد ان کے گھر میں جو دوسرے نکاح بالکل سادگی سے کہانی، ایک بچے نے اچھی نصیحت دے دی، اب آگے نہیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، والدین اگر ایسا بھی سیکھ سکتے ہیں تو مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کی نافرمانی سے بالکل نہیں ہے، اطاعت ان کی اپنی جگہ تھی، وہ بچہ ان کو غلط نہیں بول سکتا تھا، گالی نہیں دے سکتا تھا، ڈانٹ نہیں سکتا تھا، لہٰذا خاموشی میں جو خود کر سکتا تھا کر لیا، بھائی شادی میری ہے، میرے کو نہیں کرنا ہے، میں نہیں آتا ہوں۔ یہ ایک ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شادی سے پہلے ان کو منائیں، یا پھر اگر بہت ضد کبھی ہوتا ہے اور بچے والدین کے ماتحت ہوتے ہیں تو کبھی سننا پڑتا ہے، بہت ضد کر لیں تو بعد میں زندگی بھر ان کو اس کے بارے میں بتاتے رہے۔ جیسا ایک صاحب تھے، ان کا نکاح ہوا تو ان کے نکاح میں ان کی والدہ نے کہا مجھے ارمان نکالنا ہے۔ اب یہ ارمان کیسے نکلتے اور کیا ہوتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم، نکلتے ہیں لیکن لوگوں کے، مجھے ارمان نکالنا ہے، تمہاری شادی کریں گے تو پھول پہنیں گے تم، صحرا باندھ، لوگ سمجھتے صحرا نہیں باندھتے تو شادی نہیں ہوتی ہے نا، اور وہ بھی صحرا صدقے کا رہتا ہو، کتوں کے سر پہ لگاتے لے ساخر تیرا صدقہ پورا، ہاں سب کا 7 لوگوں کا 8 لوگوں کا، شادی شدہ 7 لوگوں کے سر پہ لگاتے ہیں، عجیب بات، سب غلیظ بہلا رسومات ہے، یہ سب ہندوؤں کی رسومات ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا میں صحرا باندھوں گی تجھے اور یہ کروں گی، تو انہوں نے کہا صحرا تو نہیں، میں ہار تک آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی جیت کے دن ہار، وہ بھی غلط ہے، شادی جیت ہے ایک طرح سے، اور اس دن بھی ہار پہن رہا تو لٹرل بھی اس کا ہار بولے تو یار یہ تو جیت ہے نا آج تیری، اور اس دن بھی ہار۔ خیر بہرحال ہار تک معاملہ آ گیا صحرے سے نکل کر، لیکن بولے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے فلاں کرنا ہے، اب بہرحال ہو گیا۔
لیکن وہ بچہ سنجیدہ تھا. ابھی اس نے سمجھ گیا کہ والدین چونکہ اچانک خرافات بدعت سے نکلے تھے, ایک دم کتاب و سنت میں آنا مشکل تھا. لیکن نکاح کے بعد وہ پھر بار بار ٹچ کرتے رہا. جیسے کہ ایک بار کیا ہوا, ان کے پڑوس میں شادی تھی, انہوں نے ڈی جے لا لیا. ان کے والدہ کو تھا بلڈ پریشر. اب جب ڈی جے بجتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہارٹ بیٹس بڑھ جاتی ہے, بلڈ پریشر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب وہ بجنے لگا تو بڑے پریشان ہوئے. کہا بیٹا جا کے ان کو بولو کہ یہ بند کرے وہ کریں. تو اس نے کہا دیکھیے آپ کیا کیجیے والدہ, یہ گھر سے چلیے, میں آپ کو لے آ کے چاچی کے پاس, چچا کے پاس, ماما کے بھی چھوڑے تھا ایک دن کے لیے. تو کہا نہیں بیٹا میں نہیں چھوڑ کے جا سکتی, آپ ان کو بولیے نا. تو اس نے کہا امی جان میں کیسے ان کو بولوں, ان کے ارمان نکل رہے نا, وہ بھی تو اپنے بچے کے ارمان نکالے ڈھول بجا کے, اب کیسے میں ان کو روکوں. ہم نے جیسے ارمان نکالے تھے اپنی شادی میں, آج ان کے ارمان نکل رہے. تو والدہ کو بات سمجھ میں آئی کہ دیکھو ارمان تو نکل رہے لیکن نقصان ہے. ان کا بلڈ پریشر بڑھ جا رہا تھا. خیر انہوں گھر چھوڑ کے جانا پڑا اس دن, اس لیے کہ اتنے تیز بج رہا تھا وہ نہیں رہ سکے وہاں. تو اس نے کہا میں کیسے روکوں امی جان ان کو, ان کے ارمان نکل رہے نا. تو ان کو بات سمجھ میں آئی کہ دیکھیے شرعی اعتبار سے ہونا چاہیے. آج ہم غیر شرعی حرکت کریں گے, آج یہ ڈھول, صحیح بات ہے نا, اس کے ارمان ہیں. میرے ارمان جیسا ہار کے تھے, سہرے کے تھے, میری بھی ارمان تھے کہ عورتیں آئے, ڈھول بجائے, گائے, اس کی بھی ارمان ہے. وہ ڈھول کی جگہ اس کے ارمان تھوڑے الیکٹرانک فارم میں نکل رہے, ڈی جے کے فارم میں. ڈھول چھوٹا سا بجتا, لیکن ارمان تو ارمان ہے نا. رسپیکٹ تو پورے ارمانوں کی کرنا پڑیں گی. اب چاہے کسی کا ارمان ناچنے کے ہو, کسی کے بھنگڑا کے ہو, کسی کے ڈی جے کے ہو, کسی کی چاہے عورتوں کو لا کے نچانے کے ہو, ارمان تو ارمان ہی, ماننا تو پڑیں گے. تو وہ تھوڑے سے وہ ہو گئے. اس کے بعد ہوا یوں کہ پھر انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح طے کیا. جب لڑکی کا نکاح طے کیا تو ان لوگوں نے بڑے شرائط لگائے, وہ جن کا نکاح ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اتنے شرائط تو ہم پورے نہیں کر سکتے, اتنے پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے, یہ تم کرو بول رہے سانچک میں, یہ کرو بول رہے اتنے لوگ لائیں گے, فلاں لائیں گے. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ دیکھو یہ ایسا کر رہے. تو اس لڑکے نے کہا امی اپن کیسا نہیں بولیں گے, ان کے ارمان نکل رہے نا. وہ لڑکی کی بھی تو ارمان نکالی نا, اس کی ماں, ان کی بہن کا نکاح ہو رہا ہے لیکن ان کی بہو بن رہی. تو جیسے آپ نے ارمان نکالے پورے میری شادی میں, آج ان کے بھی ارمان نکل رہے. تو انہوں نے توبہ کر لی کہ بس آپ کو ارمان نہیں نکالوں گی, جو شریعت کے مطابق ارمان ہے بس وہی ارمان. تو یہ ہوتا ہے. تو کبھی ایسی نصیحت بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ابھی تو وہ سن نہیں رہے, تو کچھ بار آپ مان لیجیے کیا کریں گے. اب کبھی کبھار کی تو بچے ماتحت ہوتے ہیں, آپ خود مختار ہوتے ایک الگ چیز ہے, ماتحت ہوتے والدین تو یہ الگ بات ہے. ہاں والدین کتاب و سنت کو جانتے ہوں, سب کچھ پھر بھی کر رہے ہیں, تو پھر میں کہوں اڑ جائیے, آپ سمجھائیے ان کو پہلے سے منائیے. ٹھیک. ایک صاحب تھے, ان کی گھر میں بھی ایسی والدین ماننے لگے. تو میں نے کہا ان کو واقعہ سناؤ صحابہ کے, صحابیات کی, اور تمہارے خاندان کے جو دیندار لوگ اور علماء جن کو مانتے ہیں ان کو بلا کے لاؤ. کیوں تو یہی ہو سکتا ہے نا, میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے غلط معنی ملیں گے, آپ بلائیں. تو کوئی بھی عالم رہن دو, کتنا بھی خراب رہن دو, یہ ارمان کو جائز قرار نہیں دے سکتا. تو بہرحال انہوں نے وہی کیا, جا کر گھر میں بولے کہ دیکھو اپن عالم سے بات کریں گے, آپ ان جس کو مانتے. انہوں نے کہا ٹھیک. جب عالم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا غلط ہے, سب سے پوچھا غلط ہے. تو آخر آتے آتے شادی تک ان کے مورلس بہت ڈاؤن ہو گئے تھے, مطلب نفسیاتی طور سے بہت ٹوٹ گئے تھے کہ یار سبھی بولے غلط ہے, یہ غلط ہی ہوگا. اور پھر انہوں نے بہرحال ابھی مکمل طور سے نہیں لیکن روک دیا ان کو. تو اب بہرحال آپ دیکھیے آپ کے گھر میں ذہنیت, والدین کی ذہنیت, بڑوں کی ذہنیت, رشتہ داروں کی ذہنیت, اور اس کے مطابق آپ ٹیکل کیجیے سچویشن کو کہ کہاں تک. چونکہ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں تو آپ کو میں ایک لائن نہیں, میں نے آپ 2-3 واقعہ سنائے, ان واقعات سے آپ عبرت لے لیجیے, نصیحت لیجیے کہ کیسے آپ نے والدین کو ڈیل کریں. لگتا ہے کہ کسی عالم کی آپ کے گھر میں چلتی ہے, اس عالم سے پوچھنے لگائی. ظاہر سی بات ہے جو بھی عالم ہوں گے ناچ گانے بارات رسومات کو جائز قرار نہیں دے سکتا, تو وہ بولیں گے غلط ہے. پھر آپ کے گھر میں جو دیندار لوگ ہیں جن کی آپ کی والدہ والد سنتے ہیں ان کو اکسائیے کہ دیکھو چچا ایسا کرے, دیکھیے تایا ایسا کرے, دیکھیے ماموں, دیکھیے پھپھا, جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کی اثر رسوخ ہوتا ہے, بہن بھائی صاحب دیکھیے ذرا ایسا کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوتا ہے ارے مت, بچہ نہیں بول رہا نا, نہیں بول رہا نا, تو مورلی ٹوٹتا ہے آدمی. ایک آدمی جب بولتا ہے ارے مت کرو مت کرو مت کرو, سپورٹ ختم ہوتا ہے. گھر کی عورتوں کو بولیے دیکھیے غلط ہے, کل ہماری بہنوں کی شادی ہوں گی اور وہ ایسے رسومات بولتے کتنا پیسہ. تو بہرحال آپ حالات دیکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کیے. اور والدین کیوں نہیں مانیں گے بچوں کی, لیکن بات چیت کیجیے. خاموش بیٹھ گئے یار وہ سن رہے نہیں, بس سن رہے کیوں نہیں, آپ بات کیجیے. آپ کے والدین ہیں نا, والدین ماں باپ, والدین بچوں کی نہیں سنیں گے اور بچے والدین کی, تو کس کی سنیں گے ہم. تو بات چیت کیجیے. بات چیت نہیں کرنے سے ہی سب ہوتا ہے. میں ان کو کیا کو بولوں, ان کو نہیں سمجھتا کہ نہیں, ان کو سمجھتا نہیں سمجھتا, چھوڑیے, بات کیجیے, مل بیٹھ کے بات کیجیے, فیملی کو جمع کیجیے, اور پروز اینڈ کونس, اچھائیاں برائیاں دیکھیے, جو زیادہ بہتر رہا کیجیے. اور انشاءاللہ عزیز بہتری تو اسی میں ہے کہ آپ سادگی اختیار کریں, والدین کو بھی انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گا. اللہ سے دعا کیجیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈالے.